ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن پاک کی جمع اور تدوین کے حوالے سے اس کو 3 دور میں ہم تقسیم کرتے ہیں آسانی کے لیے۔ ایک دور رسالت، پہلا دور، اس کے بارے میں 1-2 بات عرض کی تھی۔ دوسرا دور ہے دور صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، جمع اور تدوین قرآن کے حوالے۔ اس بارے میں کل یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک کو جب ایسے جمع نہیں کیا گیا، وہ کیا وجہ تھی وہ میں نے عرض کی تھی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ جمع کرنے کی اصل بنیادی وجہ کیا بنی؟ کل بھی بات ہوئی تھی، اللہ کا نظام ہے، اللہ نے یہ اسباب بنائے ہیں، لیکن بظاہر سبب جو کتابوں میں لکھا ہے اہل علم نے وہ یہی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل خلافت کی ابتدا میں جنگ یمامہ ہوئی تھی، وہ مسلمہ کذاب کے خلاف، جس میں بہت سے صحابہ شہید ہوئے، جن میں بیشتر صحابہ 100 کے قریب یا مختلف کم و بیش تعداد یہ حافظ اور قاری قرآن کے معلم تھے۔ جب اتنی بڑی تعداد معلمین کی ایک ہی وقت میں شہید ہو گئی تو پھر صحابہ کے دل میں خیال آیا اور قرآن جمع کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اب اس موقع پر ایک کمیٹی تشکیل دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، دیگر اکابر صحابہ ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی مرتضی رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ دیگر سارے صحابہ ہیں۔ اس کمیٹی کا امیر بنایا تھا حضرت زید بن ثابت، یعنی مین کردار ان کا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبان وحی میں ہیں اور نوجوان صحابی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو ان کی 18-20 سال عمر تھی، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس موقع پر، یہ انصاری صحابی ہیں، انصار کے خاندان میں سے تھے، اوس و خزرج قبیلے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بھئی ہمیں یہود کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، تو یہودیوں کی جو زبان ہے، سریانی یا عبرانی جو زبان بولتے ہیں، وہ زبان کوئی سیکھی۔ انہوں نے چند دنوں میں لکھا ہے کتابوں میں، کچھ دن کے اندر وہ زبان سیکھی، بہت قابلیت اللہ نے دی تھی، پڑھنے لکھنے والے تھے۔ تو یہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس کمیٹی کے امیر بنے۔ انہوں نے اعلان کیا صحابہ اکرام سے کہ بھئی جس کے پاس قرآن کا کوئی حصہ لکھا ہوا موجود ہے اس کمیٹی کے پاس لائے۔ جب وہ آیت لے کر آتے لکھی ہوئی ایک 2 تھوڑی تھوڑی آیتیں صورتیں، اب یہ کمیٹی والے سب سے پہلے اس کو اپنے حافظے پر ٹیلی کر کے دے، سارے حافظ تھے، کہ یہ قرآن کی آیت جو آئی ہے یہ ہمارے اس حافظے کے مطابق ہے یا نہیں ہے، حافظے پہ کرتے۔ اور دوسری انہوں نے شرط یہ رکھی تھی کہ جناب جو آپ آئیں گے نا تو 2 گواہ ہوں، ایک بندے کی ہم قبول نہیں کریں گے، 2 گواہ ہوں یا 2 بندوں کے پاس ہو، اس نوعیت کی شرائط رکھی، مختلف معنی ہے۔ 2 شخص لے کر آئیں یا 2 گواہ لے کر آئیں جو اس بات پہ گواہی دے کہ ہم نے یہ قرآن کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی ہے یا لکھنے کے بعد کریکشن کرنا۔ اب بات وہی ہے، اللہ نے حفاظت لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ نے اسباب بنائے ہیں۔ اس طرح کر کے 2 شخص آتے رہے، کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی آ رہا ہے۔ اب یہ کمیٹی والے اس کو ایک جگہ پر جمع کر رہے، اور پہلے بھی میں نے عرض کیا جس چیز پر لکھا کرتے تھے وہ درخت کی چھال ہے، چمڑے ہے، لکھتے لکھتے اب یہ ہمارے ہاں کے اس دور کا تو کاغذ نہیں تھا، وہ بہت بڑی شیپ ہوگی، شکل ہوگی، اس طرح کرتے 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 سارا قرآن پاک جمع ہو، اتفاق سے ایک آیت رہ گئی قرآن پاک میں، سورت ہے سورہ احزاب۔ بعض کہتے ہیں سورہ احزاب کی آیت تھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، یہ آیت تھی یا کوئی اور آیت؟ یہ آیت صرف ایک صحابی کے پاس ملی لکھی ہوئی، یہ نہیں کہ یاد نہیں ہے، یاد تو سب کو ہے کہ اس کے بعد یہ آیت ہے، اور دیکھ کے یقین بھی ہو گیا کہ یہ آیت موجود ہے قرآن میں، لیکن وہ جو ان کا تھا اصول کہ جی 2 شخص آئیں یا 2 گواہیاں آئیں، تو وہ گواہی صرف ایک شخص کی ہے، دوسرا شخص نہیں مل رہا۔ اب ان صحابہ کو ظاہری بات ہے تشویش بھی ہوئی کہ ہم نے ایک اصول بنایا تھا 2 گواہیوں کا، اب یہ آیت ایک شخص کے پاس ہے دوسرا نہیں۔ خیر جمعے میں یا جو بھی دن تھا اعلان کیا انہوں نے کہ جی یہ آیت ہمیں مل گئی ہے، ایک شخص کے پاس ہے۔
کوئی ایسا شخص ہو جس کے پاس یہ آیت لکھی بھی ہو، دوسرا بھی آئے، تاکہ ہم اس کو 2 جگہ کی گواہیاں ہو جائیں گے، ہم مان لیں گے۔ 1 جمعہ گزر گیا، 2 جمعے گزر گئے، کافی عرصہ، اب بڑے پریشان کہ تقریباً مکمل ہو گیا پورا قرآن، 1 آیت رہ گیا ہے، اور اگر اس کو لکھ کے کمپلیٹ کر دیں تو وہ اصول ٹوٹ جاتا ہے 2 گواہیوں والا، اگرچہ خود بنایا تھا لیکن بہرحال اس پہ قائم۔ اللہ کی شان ہے، یہ اب وہ چیز آپ کو سمجھ آئے گی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہتے ہیں نا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرو۔ جب ہوا کا کام ہے بجھانا، جب ہوا فانوس بن جائے اور فانوس بن کے حفاظت کرے، اسے کون بجھا سکتا ہے؟ تو جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ خود لے لے۔ اب اللہ جل شانہ کا نظام کیا ہے، اب سنیے ذرا۔ اب جب یہ ایک آیت ایک صحابی کے پاس ملی، یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک کے آپ پیچھے کی طرف جائیں، میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر اس آیت کو جوڑیں، آپ کو پوری بات سمجھ آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک موقع پہ واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لا رہے تھے باہر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہوئے راستے میں ایک یہودی تھا غالباً، اس سے ایک جانور کا گھوڑے کا سودا کیا۔ مدینے آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آبادی سے باہر سودا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی مدینے آؤ، مدینہ منورہ آؤ گے میں تمہیں اس کی پیمنٹ کر دوں گا، ادائیگی ہو جائے۔ گھوڑے کا سودا، بات چیت ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تشریف لا رہے ہیں، وہ پیچھے پیچھے گھوڑے پر آ رہا ہے۔ اب جب آبادی کے کچھ قریب پہنچے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا وہ پیچھے ہے ہی نہیں، دیکھا تو وہ دور کھڑا ہوا کسی دوسرے شخص سے اس گھوڑے کا بھاؤ تاؤ کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا افسوس ہوا کہ بھائی بات تو مجھ سے ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، کہنے لگے بھائی بات تو ہو گئی، سودا مجھ سے ہو گیا۔ کہنے لگے آپ سے سودا ہوا ہی نہیں، مکر گیا نعوذ باللہ، جھوٹ بولنے لگا، آپ سے سودا ہی نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا افسوس کہ یہ زبان دے دی، مجھے بات ہو گئی، میں نے صرف پیسے اس کو دینے، ادائیگی کرنی، مکر گیا۔ اب لوگ بھی ادھر ادھر جمع ہونے شروع ہو گئے کہ آبادی قریب آ گئی۔ اس نے ایک دم جوش میں کہہ دیا جی اگر سودا ہوا ہے تو کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ گواہ پیش کریں، کوئی گواہ ہے تو بتائیں، اگر سودا ہوا ہے میں تو نہیں مانتا نعوذ باللہ۔ اب کہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات سے سب سے سچے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، افسوس تو بڑا ہوا۔ اتنے میں جب لوگ آئے، ایک صحابی آ رہے تھے حضرت خزیمہ انصاری، یہ بھی انصاری صحابی، بہت بڑا مقام ہے۔ یہ حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ قریب پہنچے، انہیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور یہ خیر دوڑے ہوئے آئے۔ ابھی نے جب معلوم ہوا کہ جی وہ گفتگو انہوں نے بھی سنی، تو اس نے مطالبہ کر رہا ہے بار بار کہ گواہ پیش کریں، گواہ پیش کریں، گواہ پیش کریں۔ انہیں پوچھا کس چیز کی گواہی؟ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑا خریدا ہے اور یہ انکاری ہے اور کہتا ہے جی گواہ پیش کریں۔ یہ فوراً آ گیا ہے، کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے سودا کیا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اچھا اس نے مطالبہ کیا تھا گواہی کا، گواہی مل گئی، انصاری صاحب حضرت خزیمہ نے گواہی دے دی، اب وہ بھی چپ ہو گیا۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پیمنٹ اس کو ادائیگی کی، اور بعض کہتے ہیں کہ زیادہ قیمت بھی دی، واللہ عالم جو بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے پوچھا اے خزیمہ آپ تو وہاں تھے ہی نہیں، جب سودا ہوا تھا، جب بات چیت ہو رہی تھی، آپ تو وہاں نہیں تھے، اور آپ نے گواہی اب کیسے دی تم نے یہاں؟ حضرت خزیمہ نے جواب دیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک گھوڑا ہے، گھوڑے کی کیا حیثیت ہے؟ ہم تو اتنی بڑی بڑی گواہیاں دیتے ہیں کہ آپ آسمانوں پر جاتے ہیں، آپ آسمانوں کی سیر اللہ نے کروائی، اوپر سے وحی آپ پر اترتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر وحی نازل کرتا ہے، غیب کی خبریں آپ کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور آپ قیامت کے حالات میں بتاتے ہیں، تو اتنی بڑی گواہی ہم دیتے ہیں، آپ ایک گھوڑے کے معاملے میں نعوذ باللہ جھوٹ بول سکیں گے؟ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ سے زیادہ سچا کون؟ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے آج سے خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ آج خزیمہ ایک گواہی دے گا 2 کے برابر ہوگی، اللہ کی شان۔ اب جب صحابہ کو بھی یہ واقعہ یاد آیا تو معلوم ہوا جناب یہ جو ایک آیت جس کے پاس ملی ہے وہ حضرت خزیمہ ہیں، وہ عام آدمی نہیں ہے۔ اب صحابہ کو اطمینان ہوا، بڑے خوش بھی ہوئے، روئے بھی کہ دیکھیں کس وقت وہ واقعہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صحابہ کو بھی
معلوم تھا ان صحابی کی بڑی خصوصیت تھی اور یہ صرف ان کی خصوصیت ہے. تو بعد میں معلوم ہوا کہ شاید آج کے دن کے لیے ہی یہ واقعہ اللہ کی طرف سے ہوا تھا کہ کل کو ایک واقعہ ہوگا، قرآن جمع کرنے کی نوبت آئے گی، گواہ آئیں گے، آیات لے کر آئیں گے. خزیمہ کے پاس صرف ایک آیت ہوگی، لہذا خزیمہ کے لیے پہلے سے ایک کی گواہی دو کے برابر اللہ نے بتائی. اب وہ دیکھیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن نازل کیا ہے، حفاظت بھی ہم خود رکھیں گے. وہی بات، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو اللہ جل شانہ نے جس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، پھر اللہ نے اسباب بھی ایسے بنائے ہیں. اس ساری بات کو چھوڑ کے آپ حفظ دیکھ لیں، یہ اللہ نے جن کو حفظ کی توفیق دی ہے، یہ میرا آپ کا یا حافظ کا کوئی کمال نہیں، 1% بھی نہیں. یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو حفاظ کے ایسا کھول دیا ہے کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ اللہ نے حفاظت کا ایک نظام بنایا ہے. تو بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کر کے دور صدیقی میں ایک نسخہ جمع ہوا، بہرحال وہ آیت لی گئی اور ایک نسخہ مکمل ہو. اس کو مصحف کہا جاتا تھا اس وقت. یہ ایک نسخہ جمع ہوا اور یہ ایک نسخہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرما گئے. اس کے بعد آیا دور فاروقی. پہلے بھی میں نے سوال کے طور پہ عرض کیا تھا، طویل دور گزرا دور فاروقی، اور بہت کام ہوئے، فتوحات ہوئیں، لیکن جمع و تدوین کے حوالے سے کوئی مزید پیش رفت نہیں ہوئی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی صاحبزادی ہماری ماں ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ نسخہ منتقل ہو گیا، وہاں منتقل ہوا. پھر دور آتا ہے دور عثمانی. تو اب دور صدیقی، دور رسالت میں کیا ہوا وہ میں نے مختصر عرض کیا. دور صدیقی میں آپ غور کریں تو ایک نسخہ دور صدیقی میں جمع ہو چکا ہے، جمع و تدوین اپنا ایک نسخہ اکٹھا ترتیب کے ساتھ اسی ایک جگہ جمع ہو گیا تھا. لیکن پھر دور عثمانی میں کیا ضرورت پڑی کہ اس ایک نسخے کو سامنے رکھ کر دوبارہ سے لکھوائے گئے اور 7 یا 5 نسخے لکھوائے گئے؟ اس کی کیا وجہ ہے یہ میں انشاءاللہ آپ سے پھر عرض کروں گا. تو جمع و تدوین قرآن، اللہ تعالی ہمیں قرآن سے سچی محبت اور قرآن کا عامل بھی اللہ ہمیں بنائے. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.